مسجد اقصی کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ چاہے وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا، کسی بھی جگہ کا رہنے والا، کسی بھی شہر کا رہنے والا، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر ایک امت مسلمہ کے فرد کا وہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ وہاں سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، بہت پرانی نسبت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن مرکز رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اس جگہ کو ارض مقدسہ سے یاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جگہ کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ تو ہمارا اس جگہ سے، اس شہر سے اور وہاں کی مسجد سے اور وہاں کی زمین سے بہت پرانا تعلق، گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جو ہمارا قبلہ اول بھی رہا ہے۔ ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی رہا ہے۔ بہرحال تقریباً 10,000 انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ وہاں پر اس جگہ پر مدفون ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ پورا بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اور آج وہاں پر جو خوفناک حالات ہیں اور وہاں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں پوری امت کی طرف سے جو بے رخی اور بے توجہی اور غفلت برتی جا رہی ہے، یہ بہت قابل افسوس ہے۔ اللہ رحم فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ پوری قوم کے اندر بیداری پیدا فرمائے، اور ہماری آنکھوں سے اللہ غفلت کی چادر کو ہٹا کر اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ حالات کھول دے، اور سمجھ لیں کہ وہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارا بھی مسئلہ، میرا خود کا بھی مسئلہ ہے۔ اور میں وہاں کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میرے اندر کوئی ڈر تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے، کوئی خوف تک نہیں ہے، اس کے لیے میرے ہاتھ دعا تک نہیں اٹھ رہے ہیں، دعا کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے ہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے، بڑی افسوسناک حالت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک طرف وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہیں، ناقابل بیان بھی کر نہیں سکتے، الفاظ ہی نہیں ہیں وہاں کے حالات کو بتانے کے لیے، وہاں کی منظر کشی کرنے کے لیے۔ اللہ بس حفاظت فرمائے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ ایسے حالات اقوام متحدہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر زمین پر کسی جگہ کو جہنم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے تو وہ جگہ فلسطین کے اندر غزہ ہے، شمالی غزہ۔ وہاں پر ایسے حالات ہیں جو جہنم کے اندر بھی ایسے عذاب آج وہاں پر، اور ایسے مظالم وہاں پر توڑے جا رہے ہیں۔ معصوم بچے وہاں پر بلک رہے ہیں اور درد کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور وہاں کے باشندگان اور وہاں کے معصوم بچے، وہاں کی عورتیں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ کر کے دم توڑ رہے ہیں۔ وہاں کے حالات ایسے۔ اقوام متحدہ نے خود کہا کہ تقریباً آج 35واں دن ہے، 35 دن میں 11,000 سے زیادہ وہاں پر شہداء کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ 4,506 بچے ان میں سے وہ ہیں جو اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ معصوم بچے ہیں جنہوں نے اب تک دنیا میں آنکھ کھول کر کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے ابھی آنکھیں کھول کے چلنا سیکھا ہے۔ یہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے ابھی تو چاند اور ستارے دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، اور آج وہاں کے بچوں کی یہ حالت ہے کہ وہ آسمان سے چاند اور ستاروں کے بجائے بموں کے گرنے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ بہت سارے معصوم ایسے بچے ہیں کہ ذرا سی بادل گرجنے کی آواز آیا کرتی تو وہ اپنی ماں کے سینوں سے لگ جایا کرتے اور ڈر جاتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ اور آج جب بموں کی گڑگڑاہٹ کی آواز وہاں پر آتی ہے
تو ان بچوں کے پاس مائیں بھی نہیں ہے کہ وہ ماؤں کے سینوں سے لگ جائیں. ایسے حالات وہاں پر ہیں. ویڈیوز جب وہاں کے سامنے آتے ہیں اور جب دیکھے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ویڈیو تک نہیں دیکھے جاتے. جب ہم یہاں بیٹھ کے صرف موبائل میں ویڈیو دیکھ کر ہمارا کلیجہ باہر آتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہو رہا ہوگا، ان بچوں کو کیسے نیندیں آ رہی ہوں گی. ایک طرف وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، ایک طرف پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور ایک طرف انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ کب کس پل اور کس لمحے اور کس آن ہمارے اوپر کوئی بم آ کے گر جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ وہاں کے حالات ہیں. میں اپنی زبان سے آپ کو بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہاں کے جو اخبار ہیں انہوں نے خبریں چھاپی ہیں، وہاں سے یہ خبریں ملی ہیں. ایک خبر بڑی دردناک، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس میں ایک بوڑھا آدمی ہے، اور بوڑھا آدمی گیا اور اس نے اپنے سارے پوتے اور پوتیوں کے شہداء کی لاش وہاں پر دیکھی. سارے پوتے شہید ہو چکے ہیں، ساری پوتیاں شہید ہو چکی ہیں، اور ان کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں. اور وہ اپنے درد کو برداشت کرتا رہا، اپنے سینے میں درد کا پہاڑ لے کے گھومتا رہا. لیکن آخر جب ان کو دفن کر دیا گیا اور تدفین کے بعد جب وہ بوڑھا باپ اکیلا وہاں کھڑا اور اس نے اپنے معصوم ننھے پوتے پوتیوں کے اوپر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی تو اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اب اس کا درد چھلک پڑا، اور اس نے اللہ کی قسم ایسے الفاظ کہے. میرے بھائیوں، اپنے اکابرین سے معافی مانگ کر بڑی ہی گستاخی کے ساتھ یہ باتیں کہتا ہوں کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس بوڑھے باپ کے الفاظ کو سنیں. اللہ کی قسم کلیجہ چیر کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ان الفاظ نے. آج بھی اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہے، ذرا سا بھی اللہ کا ڈر ہے، تو اس ویڈیو کو سن کر کے غفلت سے باہر نکلیں اور دیکھیں ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، سارے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور جسم کی ساتھ مشابہت اس وجہ سے دی تھی کہ اگر جسم میں کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے، پورے بدن کے اندر درد ہوتا ہے اور پورا بدن کانپنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی مسلمان مشرق میں رہنے والا مغرب کے مسلمان کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو مشرق میں رہنے والے مسلمان کو درد ہونا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، میرے مسلمان بھائی کو ستایا جا رہا ہے، میرے مسلمان بھائی کو ناحق مارا جا رہا ہے. آج کیا ہمارے دل میں وہ احساس تک ہو رہا ہے؟ کیا ان کی طرف سے ہمارا دل کبھی تڑپا ہے؟ کیا ان کے واسطے ہمارے ہاتھ کبھی دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس بوڑھے باپ کا ویڈیو جب وائرل ہوا، اللہ کی قسم دہاڑے مار مار کے اس نے ایسے الفاظ کہے ہیں، ایسے الفاظ کہے ہیں. وہ بوڑھا کہہ رہا ہے، اے میرے بچوں، جب تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو تم کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے اور تمہاری امت خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتی رہی. ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے اور آپ کی امت خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی، آپ کی امت خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی. ان بچوں نے جا کے اگر یہ شکایت کر دی، معصوم بچے کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں تو یہ تک نہیں پتا یہ ہو کس وجہ سے رہا ہے، آخر جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے. ہر ایک استاد جب ان کو مارتا ہے تو بچے کو ذرا سی مار لگتی اپنی ماں کو آ کے بتاتے ہیں آج ہمارے استاد نے مارا ہے. ماں کو ذرا سی مار پر بچے کا جب ہاتھ دیکھتی ہے تو ماں کا دل اندر سے تڑپ اٹھتا ہے. اور آج وہی مائیں، اللہ کی قسم ایسی ویڈیو ہمارے سامنے کہ ماں اپنے بچوں کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے اور یوں اٹھا کے کہہ رہی ہے اللہ ہم اس حال میں بھی راضی، اللہ ہم اس حال میں بھی راضی.
ایک چھوٹا سا بچہ 8 یا 9 سال کا بچہ اور اس کا بھائی شہید ہونے کی حالت میں ہے، آخری سانس چل رہے ہیں، اور وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائی ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کہاں گئے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں ہیں وہ مسلم ممالک؟ کہاں ہیں ہمارے اکابرین؟ کیا ہم صرف بیانوں تک محدود رہ گئے؟ کیا ہم صرف بیانوں تک محدود رہ گئے؟ ان تک کوئی مدد تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اسپتال جو زخمی ہونے کے بعد اسپتالوں میں جاتے ہیں، 21 اسپتالوں پر بمباری ہوئی ہے اور اسپتالوں کو بھی ایک بنجر بنا دیا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ان ظالموں کے دل میں رحم ڈال دے، اللہ ان ظالموں کی قسمت میں ہدایت، اللہ ان کو تو ہدایت دے دے یا اللہ، ورنہ ان ظالموں کو ہلاک فرما دے یا اللہ، برباد فرما دے یا اللہ، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ میرے بھائیوں، WHO کے ڈائریکٹر نے کہا ہے، ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ وہاں کا کوئی بھی آدمی کہیں بھی کسی جگہ بھی محفوظ نہیں، اور صحت کا انتظام گھٹنوں پر آ چکا ہے۔ یہاں ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچے کی موت ہو رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ ایسے حالات ہیں میرے بھائی، پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے زبانیں ان کی باہر آ رہی ہیں۔ معصوم بچے، ایک طرف بمباریاں ہو رہی ہیں، ایک طرف گولیاں چل رہی ہیں، ایک طرف میزائل چھوڑے جا رہی ہیں، اور ایک طرف بھوک کی وجہ سے بلکتے ہوئے بچے دم توڑ رہے ہیں۔ یہ حالات آج وہاں کے ہیں، یہ حالات آج وہاں کے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک طرف وہاں یہ حالات ہو رہے ہیں اور ایک طرف ہمارے مسلمان مستیوں میں، مزوں میں مگن ہے، کوئی پارٹیوں میں مگن ہے، کوئی شادیوں میں مگن ہے، کہیں پر دھوم دھام کے ساتھ ناچ گانے اور پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ میری امت کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی، تم تختوں پر بیٹھ کر اپنے سروں پر تاج سجا کر کیا کر رہے تھے؟ میری امت کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ صرف کیا اجلاس کر لینا یہ ہمارا کام رہے گا؟ آج غیروں کو بھی پتا چل گیا کہ مسلمان اندر سے بزدل ہو چکا ہے، یہ کم ہمت ہو چکا ہے، یہ اپنی طاقتیں کھو چکا ہے، یہ اپنے صحابہ کے واقعات بھول چکا ہے، یہ اپنے بزرگان دین کے واقعات بھول چکا ہے، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بھول چکا ہے، یہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بہادری کو بھول چکا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو بھول چکا ہے۔ آج ہم اندر سے بزدل ہو چکے ہیں اور یہ غیر بھی جان چکے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور بعید نہیں ہے آج وہاں پر ہو رہا ہے، ساری امت خاموش بیٹھی ہے، کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ، اللہ نہ کرے جو حالات وہاں پر ہیں وہی حالات آج اگر ہمارے ساتھ میں ہو جائیں تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کیا ہم پھر بھی اسی طرح مزوں میں رہیں گے؟ کیا پھر اسی طرح ہم پارٹیوں میں مزے اڑائیں گے؟ کیا پھر بھی اسی طرح ہم مزے لیتے پھریں گے؟ کیا پھر اسی طرح ہماری مسجدیں خالی رہیں گی، ہمارے ہاتھ بھی دعاؤں کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہمیں قرآن بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوگا؟ کیا ایسے وقت میں پھر کیا عالم ہوگا؟ ایک کسی نے بڑا ہی بہترین واقعہ لکھا ہے، ایک شیعہ عالم تھا، بڑی دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں اس نے تقریر کی، اور تقریر میں اس نے مسلمانوں کی بزدلی، مسلمانوں کی کم ہمتی، مسلمانوں کے حوصلوں کا پست ہونا اور مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی اور یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی، اور آخر میں دہاڑے مار مار کے رونے لگا، اور قریب تھا کہ مجمع بھی اس کے ساتھ میں دہاڑے مار مار کے روتا، مگر ایک بزرگ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں ان بزرگ نے کہا، اے لوگو میری بات کان کھول کے سنو، اس کی باتوں کا اثر مت لینا، اس لیے کہ اندر سے نہیں بول رہا ہے، اس کا کام ہے خالی رونا، اور اس کا کام ہے خالی اسٹیج پر ڈرامے دکھانا، اس لیے کہ اس کی عادت بن چکی ہے لوگوں کے سامنے بس دکھاوا کرنا، رونا۔ یہ آج ہماری حالت ہو چکی ہے۔ میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ باتیں کہتا، البتہ
جب وہاں کے حالات دیکھے جاتے ہیں تو زبان خاموش نہیں رہ سکی. یہ باتیں میں نے کہہ دی ہے. آج ہمارے حالات یہی بن گئے ہیں, صرف بیان کر دیے, صرف تقاریر کر دی, اور صرف دو چار الفاظ کہہ دیے, یا اجلاس منعقد کر لی, یا کانفرنس منعقد کر لی گئی. اس کے علاوہ آج تک 35 دن ہو گئے ہیں, ان کے لیے کوئی انتظام تک نہیں ہوا, کوئی احتجاج. کچھ جگہ پر چھوٹے موٹے احتجاج ہوئے ہیں, ورنہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس لیے میرے بھائیو, ہم مسلمان ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی مسلمان ہیں. اگر نہ بھی ہوتے, کم سے کم وہ انسان بھی ہوتے. انسانیت کے اعتبار سے بھی ہمارا رشتہ بنتا, ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے بھی ان کے لیے کم سے کم جتنا ہو سکتا تھا اتنا تو ہم کرتے. کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو, اپنے عوام سے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ بس ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اپنے اکابرین کے اوپر, جو ہمارے اکابرین ہمیں راستہ دکھائیں گے, ہم تو ان کے پیچھے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جو بھی ہمیں وہ راستہ دکھائیں, ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. البتہ ہر مسلمان سے میری درخواست ہے کہ روزانہ ایک وقت نکال کے, ہو سکے تو تہجد میں اٹھ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے رو رو کے معافی مانگے, توبہ استغفار کریں. پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہو. اور تمام مدرسین حضرات سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے اپنے مدرسوں میں کچھ وقت کے لیے طلباء سے قرآن کی تلاوت کا روزانہ اہتمام کرا کر, آیت کریمہ کا ورد کرا کر اجتماعی دعائیں کرائیں. اور مساجد میں ائمہ کرام سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ ہر نماز کے بعد ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں. اور مسجدوں میں جب روزانہ ہم تعلیم کرتے ہیں تو آخر میں 1-2 منٹ ان مظلوم مسلمانوں کے حالات سنا کر ہر ایک امت مسلمہ کے فرد کے دل میں فکر پیدا کرائیں, اور ان کو بھی بتائیں کہ اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے واسطے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, آیت کریمہ کا ورد کرائیں. فجر کی نماز میں ائمہ حضرات قنوت نازلہ کا اہتمام کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے ہر ایک فرد کو سمجھا کر ان کے واسطے دعا کا اہتمام کرائیں. صدقات کی طرف توجہ دلائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. امت مسلمہ کو صدقات کی طرف متوجہ کریں, اور استغفار کی کثرت کرائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعاؤں کو قبول فرما کر حالات کو بدل دیں گے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری اس وقت میں بنتی ہے. دعائیں بتائیں, آیت کریمہ کا اہتمام کرائیں. جو مسنون دعائیں احادیث میں جنگ کے دوران اور مصیبت اور پریشانی کے وقت کی احادیث میں مسنون دعائیں آئی ہیں, وہ ائمہ کرام خود بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں, اور ہر ایک عوام کو ان دعاؤں کا اہتمام کرائیں, عوام کو سمجھائیں. مسجد میں ہمیں جب جمعہ کے دن خطبے کا وقت ہوتا ہے, اس سے 2-4 منٹ پہلے آپ جو چاہیں بیان کریں. 2-4 منٹ پہلے اپنے ہر بیان کے اندر ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں تمام امت مسلمہ کو سمجھا کر دعاؤں کی درخواست کریں, وہاں کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کریں, اور وہاں پر جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں وہ مظالم ان کے سامنے سنائیں, تاکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو, درد پیدا ہو, اور ان سے کہیں اگر ہو سکے تو تہجد کے وقت میں اٹھ کے اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ حالات